السلام علیکم، میں ہوں اکرام خان، پاکستان ٹائمز کی جانب سے۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے کپل سے کرواتے ہیں جن کو آپ 2 سال سے جانتے تو ہیں، لیکن آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ 2 سال بعد آج کہاں پہ کھڑے ہیں اور مستقبل میں وہ خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عمر کمال صاحب سے اینڈ مسز عمر کمال۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بہت ہینڈسم۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک۔ سر ہمیشہ آپ کو موٹیویٹڈ دیکھا ہے اور ہمیشہ آپ کو جب بھی دیکھا ہے ویڈیوز میں موٹیویٹڈ اور اللہ پہ توکل، تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ کا؟ یار مائنڈ سیٹ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم موٹیویٹڈ بیکاز آف ہر۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ دوسری چیز، میرا اللہ پہ غیر متزلزل ایمان۔ پہلے ذرا جب سٹارٹ تھا تب بھی میں اس لیول پہ نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین، جس لیول پہ میں اب پہنچ چکا ہوں وہ ان مطلب کہانی ڈفرینٹ ہے۔ ابھی تو میں کھڑا ہوتا ہوں الحمدللہ۔ مجھے ایک تو 6 جون 2021 کو میں پہلے دن گیا تھا بریانی بیچنے، اور 6 جون سے لے کے 6 اگست تک مجھے دنیا نہیں جانتی تھی، یعنی جون پورا، جولائی پورا، اور 6 اگست کو میری پہلے ویڈیو آئی تھی۔ اس سے میں 2 مہینے پہلے سے بریانی بیچ رہا تھا۔ 6 اگست کے بعد مجھے دنیا نے جانا تھا، اور اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا کہ آئیں میرا انٹرویو لیں۔ میں اپنا کام کر رہا تھا تب بھی، اور آج بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور 6 جون 2021 سے لے کے آج کی ڈیٹ تک میں روڈ پہ کھڑا ہوں، اسی طرح گاڑی سے بریانی بیچ رہا ہوں۔ ہاں بس ایک فرق ہے، پہلے میں انسانوں کو آواز لگایا کرتا تھا، ہوم میڈ بریانی سر۔ پھر بیچ میں ہی وہ مٹھو جی نے کہا کہ یار مانگتے میرے سے آوازیں بندوں کو لگاتے ہو، تو میں نے بندوں کو آواز لگانی بند کر دی۔ اب مجھے جون مطلب 2022 جون سے میں نے 1 جون سے میں نے آواز نہیں لگائی۔ تو سر ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسپرچل جرنی کی طرف چل پڑے؟ میں پہلے بھی تھا، ہاں اب یہ ہے کہ ذرا اور مزے کا ہو گیا، بہت مزہ آتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ڈبے نہیں نہ بیک رہے ہوتے، اوپر دیکھ تو میں کھڑا ہوں، اب ایسے ہی کہتا ہوں، ایسے ہی ایگزیکٹلی ایسے ہی کہتا ہوں، میں کھڑا ہوں، آپ نے بیچنے ہیں۔ تو ابھی جو یوتھ کو آپ دیکھتے ہیں مثلا وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، جس طرح آپ بھی ایک ٹائم پہ ہوں گے، تو ان کے لیے میں ابھی بھی مٹیریلسٹک ہوں، لیکن تھوڑا اس میں ڈفرینٹ ہے نا یار۔ میں مٹیریلسٹک اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی گھر جو ضروریات زندگی وہ پوری کرنی ہے، جس کے لیے میں نے ایک پیشہ اختیار کیا، تو مٹیریلسٹک ہے نا۔ میم آپ نے ان کا ہینڈ ان ہینڈ ساتھ دیا اینڈ تک، ظاہر سی بات ہے کہ ایز اے کپل آپ پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے، دنیا، بالکل دنیا جانتی ہے۔ میں کہیں یہ بڑی جب پریشان ہوتی تھی، میں معافی چاہتا ہوں آپ کو، اور میں اپنے سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مشہور ہونا بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کی بڑی خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ڈیٹ پہ نہیں جا سکتا، ساری دنیا جانتی ہے، اور ساری دنیا یہ بھی جانتی ہے میری بیوی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رومانٹک لائف اب خراب ہو گئی ہے یا ستیہ ناس، ستیہ ناس۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں تو بہت بڑا آپ نے ان کو فل سٹاپ لگا دیا؟ نہیں خیر یہ ہنسی مذاق کی بات ہے، مطلب الحمدللہ ہمارا ریلیشن ویسے بھی بہت اچھا ہے، وی آر فرینڈ، بالکل ٹھیک ہے، بڑا فرینڈلی، ٹھیک ہے۔ وہ میاں بیوی کی ایک جو ہے نا وہ، کیونکہ 2 مختلف جگہوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک اختلاف رائے تو رہتا ہی ہے ہمیشہ، تو وہ ہمارا بھی ہوتا ہے، بٹ اوور آل ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ نے سر ویسے بہت ہینڈسم سیلریز بھی انجوائے کی ہوں گی؟ بہت الحمدللہ۔ تو ابھی کوئی پریشر آتا ہے تھوڑا سا؟ یار ہینڈسم سیلری نہیں، میری ارننگ تھی نا، مطلب میں خود ارن کرتی تھی جی، میں خود ایک ارننگ ہینڈ تھی، میں خود ارن کرتی۔ ہماری ارننگ کا حساب اس طرح سے لگا رہے ہیں، مطلب میں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے اب لوگوں کی نوکری نہیں کرنی، تو اس وقت میں ایک ہاسپٹل میں ڈائریکٹر تھا، وہاں سے میں کوئی 1.5 لاکھ روپے لے رہا تھا۔ 2 مہینے بعد کسی ایک دن چلا جاتا تھا دفتر، بڑے دن ہو گئے، بیگم ہی کہتی تھی عمر بڑے دن ہو گئے دفتر نہیں گئے آپ۔ مطلب ان کا جاب ڈسکرپشن ایسا تھا کہ ان کو روز نہیں جانا، کبھی کبھی جاتا تھا۔ آپ نے نا اس ایج میں ایک ایسی چیز انٹروڈیوس، کس ایج میں ہوئے؟ ایسی چیز انٹروڈیوس کر دی، مطلب آپ دیکھیں وہ پہلے والا سوال پورا کر دوں۔ جب میں ہاسپٹل کا ڈائریکٹر تھا، میں 3 بینکوں کا کنسلٹنٹ بھی تھا، اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کنسلٹنٹ بھی تھا، اور میں 1 لاکھ روپیہ فی گھنٹہ میری فیس تھی۔
ماشاءاللہ. میں 15 دن کام کرتا تھا 8 گھنٹے. اب آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنے پیسے کماتا تھا. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس میڈنس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ اس میڈنس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ ایک دفعہ میں اسی طرح ہی کہیں بیٹھا ہوا تھا اور کہیں مجھے کوئی انٹرویو لینا پڑ گیا کچھ لوگوں کا. تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ یار ان کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو نوکری, وہ اتفاق سے میرے ہاتھ میں چیز کہ میں جس کو سلیکٹ کرتا وہ اس کو نوکری مل جاتی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ نے نا اپنی یہ جو ڈگریز ہیں سرٹیفکیٹ اس کو استعمال نہیں کرنا, اپنا فیملی ریفرنس استعمال نہیں کرنا, اپنی جو بھی آپ کا پڑھائی سے جڑا ہوا اور تجربہ جو اس کو استعمال نہیں کرنا, اور شام تک مجھے 10,000 روپے کما کے دینے وداؤٹ یوزنگ یور ریفرنس, وداؤٹ یوزنگ یور ایجوکیشن, وداؤٹ یوزنگ اینی تھنگ. مطلب آپ نے 10,000 روپے کما. تو 100 لوگوں میں سے 50 تو ویسے ہی فارغ ہو گئے تھے, ہم نہیں کر سکتے. اور 50 نے یہ چیلنج دیا تھا, اور ان 50 میں سے تقریباً 40 جو تھے, کوئی 3,000, کوئی 2,000, کوئی 4,000, کوئی 7,000 کما کے لے آیا تھا. اور ان ساروں کو انسٹنٹلی میں نے جاب کے لیے ریکمینڈ کر دیا تھا. تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے نا میرے دماغ میں کہ میں مطلب بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے پاکستان کے اندر, تو خاص طور پہ دنیا میں بھی بہت سارے بڑے بڑے نامی گرامی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. بالکل. اچھا, اب وہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود کبھی نہیں کی ہوتی. اچھا, میں نے جب یہ سوچا کہ یار میں نے خود تو یہ ٹرائی نہیں کیا, میں کہا لیٹس ٹرائی. اچھا, پھر میں نے دوسرا یہ, تب تک میری اوپر جو تھی نا ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ اب بتائیں کیا کروں. تو دل میں خیال آیا کہ یار جو آپ کے پاس ایسٹ ان ہینڈ ہے نا اس کو استعمال کریں. اب سارا کچھ تو میں نے چھوڑ دیا ہوا تھا, کنسلٹیشن چھوڑ دی ہوئی تھی, مطلب ساری ٹریننگز چھوڑ دی ہوئی تھی. شی از اے شیف بائی پیشن, شوق. US ولٹن سے اس نے بیکنگ کورس کیا ہوا ہے, پھر پاکستان کے جتنے ٹاپ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں سے اس نے بیکنگ کورس کیا ہوا ہے, کوکنگ کورسز کیے ہوئے. ہم نے مانیز کچن 2000, یعنی کہ ابھی تو میں نے 2021 میں سٹارٹ کیا نا, مانیز کچن 2018 میں ہم نے رجسٹر کر لیا ہوا تھا. اس کا یوٹیوب چینل بن گیا ہوا تھا. اس نے اپنے گھر میں, ہمارا اس سے بڑا گھر تھا اور اس کا اس سے بڑا لاؤنج تھا, ہم نے اس کو کوکنگ لاؤنج میں کنورٹ کر لیا ہوا تھا. بیکنگ کلاسز اور کوکنگ کلاسز ہو رہی تھیں. ہم شوقیہ کیٹرنگ کر رہے تھے, آرڈرز کر رہے تھے. دل کرتا تھا کرتے تھے, دل کرتا تھا نہیں کرتے تھے, بیکاز ہم نے اس کو پروفیشن نہیں بنایا تھا. اور جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب کیا کرنا ہے, تو ہم نے سوچا کہ یار یہ جو مانیز کچن ہے یہ بنا ہوا ہے, یوٹیوب بنا ہوا ہے, ہم نے کام کیا ہوا ہے, ہم اس کو پروفیشن کیوں نہ بنائیں. تو ہم نے اس کو پروفیشن بنایا. اچھا, ہم بیچ میں مختلف شاپس پہ ہم کھانے رکھوا بھی چکے تھے. ہم مارکیٹ سروے کر چکے تھے کہ اسلام آباد میں بریانی کے نام پہ, اسلام آباد پنڈی میں بریانی کے نام پہ دھوکہ ملتا ہے, مطلب بریانی نہیں ملتی. تو ہم نے سوچا ہے بریانی بنائیں گے تو اچھا رہے گا. دوسرا پھر باربیکیو تھا. تو اس طرح پھر ہم اس طرح آئے. میم, آپ مثلا خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سوشل پریشر اور پیئر پریشر ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی ایک اتنی اچھی جاب ہو اور وہ ایک پھر بریانی کا ٹھیلا لگا لیں, تو آپ کے اوپر پھر کیسے آپ نے اس پریشر کو؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے یہاں چینج لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کچھ بھی ہو, کسی جب ان مسائل میں کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آیا نا, ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگی, تو پھر ہم جو مرضی کریں. کسی کو کوئی پرابلم ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم سب سے پہلے یہاں چینج لائے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ہم کسی سے مانگ تو نہیں نہ رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, جو بھی کریں ہم. تو اس طرح سے یہ ہے کہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا. اچھا سر, یہاں پہ پاکستان میں یوزلی ایسی پریکٹس نہیں ہے کہ آپ ایز اے روڈ وینڈر یا کوئی اس طرح باہر کھڑے ہو جائیں, لیکن یہاں سے لوگ جب باہر جاتے ہیں, سارے یہ کرتے ہیں, باہر جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت کامن پریکٹس ہے. بھائی جب یہ میری ویڈیوز وائرل ہونی شروع ہوئی, ایک تو مطلب ہمارے پاکستانی بہت پیارے لوگ ہیں, آئی ریئلی لو دیم. ایک کسی کو ایسے کرتے ہیں اور پھر اسی کو ٹھا نیچے. اور اس سوال سے جڑا ہوا ہی ہے, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں ابھی تک آپ روڈ پہ کیوں کھڑے. تو اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں روڈ پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ ابھی نا پاکستان میں لوگوں کو اپریسیشن کی میننگ نہیں آتے. یعنی آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپریشیٹ کرتے بھی ہیں, بٹ اس کا مطلب نہیں پتہ. مثال کے طور پہ کہ اب اگر
مجھے 2 سالوں میں نا 2 لاکھ لوگ سمجھ لیں میرے پاس آئے ہوں گے, ایک ایسٹیمیٹ ہو سکتا ہے اس سے تو بہت زیادہ آئے, بٹ ان 2 لاکھ لوگوں میں سے جو میرا جنہوں نے مجھ سے خریدا نا وہ 10 تھے, باقی سارے کون تھے؟ سر آپ ہمارے ہیرو ہیں, او واہ واہ واہ, جپیاں تو پپیاں, سیلفیاں, انٹرویو, یار کھانا کھاؤ, نہیں سر کھانا تو ہم کھا کے ہیں. تو جب آپ خریدیں گے نہیں تو میں تو روڈ پہ کھڑا رہوں گا نا, آپ خریدیں گے میرے سے, میری سیل بڑھے گی تو میں ریسٹورنٹ پہ جاؤں گا. ریسٹورنٹ جو میں نے بنایا تھا وہ اپنے طور پہ بنایا تھا, although it was too early, اور وہ بھی غلط تھا. باقی چل رہا. آپ سب بزنس کو بھی خود بہت بخوبی جانتے ہیں, آپ نے جاب بھی کیا اور بزنس بھی کیا, تو بڑا کامن سا میرا کوشچن ہے کہ یوتھ کس چیز کو پریفر کرے؟ میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک وہ دھکے نہیں نہ کھائیں گے اور ان کو آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا چلے گا, بزنس میں نہیں آنا چاہیے. اور دھکے, اور آپ کو اپنی اوقات جو ہے نا بیسیکلی وہ آپ کو نوکری میں پتا چلتی ہے. جب آپ کا ایک 3rd کلاس قسم کا کوئی افسر ہوتا ہے جس کو آپ ویسے شاید باہر نکل کے تو کسی کو گالی دینا بھی پسند نہ کریں, وہ آپ پہ روب ڈالتا ہے. پھر آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ چھٹی نہیں کر سکتے, آپ کو دفتر جانا پڑتا ہے. پھر آپ کام بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, جتنا مرضی کر لیں آپ کو تنخواہ ایک لمیٹڈ ملتی. جتنا پیشنس آپ نوکری میں سیکھتے ہیں نا, دھکے کھاتے ہیں, وہ پیشنس آپ کے کام آتا ہے جب آپ بزنس میں آتے ہیں. سو میرا ساری یوتھ کو ایک میسج یہ ہے, کم از کم 3 سال نوکری ضرور کریں فار ایکسپیرینس پرپز. 3 سال دھکے کھانے کے بعد جب آپ کاروبار میں آئیں گے تو بہت اچھا سا پتہ ہوگا کہ یار یہ جو آپ کھڑے ہیں نا, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر آپ, بہت سے لوگ ہیں جن کو کوئی قسم کا نوکری کا کوئی تجربہ نہیں ہے, جن کو مطلب بےزتی کرانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے, وہ آ کے کاروبار میں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کو پہلے آنیسٹلی اسپیکنگ بےزتی کرانے کا تجربہ ہونا چاہیے. مطلب بےزتی کرائیں گے تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا. دیکھیں بےزتی سے مراد میرا ہرگز ایسا نہیں ہے. فار انسٹنس ایک کسٹمر آتا ہے, اب میں یہ پکاتی ہے, میں سارا مجھے پتا ہے کہ میں ایک ایک چیز کتنی اچھی خریدتا ہوں. میں ابھی چیلنج کر سکتا ہوں, میں آپ کو اپنے انگریڈینٹس بتاتا ہوں, اگر 90% لوگوں کے گھروں میں وہ انگریڈینٹ یوز ہوتے ہیں تو مجھے پکڑ لی جائے گا. ہم اتنے زیادہ اس کی کوالٹی کانشیس ہیں. اس کو بنانے کے بعد اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے یار یہ کیا 3rd کلاس بریانی بنائے, تو میں اسے کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ سر, مطلب ہم اس کو بہتر ہی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ پورا پیچھے بیچتی رہے نا کرائی ہوں, یہ آپ کو کہ کسٹمر بات کریں آپ گھسونڈ مار دیں اس کو, یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو آپ نے کیا فضول چیز بنائی ہے. بٹ یو نو patience. When you are standing, when you are selling, anybody can come and tell you anything. آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. لیکن پیشنس جو بیستی والا کانسیپٹ, اس کو ورڈ کو آپ چینج کر لیں, پیشنس جو ہے نا بیسیکلی وہ نوکری سے آتی ہے. آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا صبح اٹھنے کو, آپ کو ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ ڈیوٹی پہ نہیں پہنچیں گے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی, اور آپ بیسیکلی تنخواہ کے لیے تو کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کاروبار میں آنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز 2 چیزیں, ایک اللہ توکل اور دوسرا پیشنس. توکل ہر چیز میں ضروری ہے. میم آپ مجھے ذرا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے کہ گھر کے لیے جب خواتین بناتی ہیں تو وہ 2 4 5 افراد ہوتے ہیں, ایک بڑے پیمانے پہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فور کمرشل پرپز بنائی جا رہی ہے ایک چیز, تو اس میں آپ کا پھر کوئی ایکسپیرینس گین کیا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے اسٹارٹ لیا تھا 2 kg سے. 2 kg بریانیز گھر پہ میں نے اسٹارٹ لیا, اور اس کے لیے آپ کے گھر میں برتن بھی ہوتے ہیں, مطلب 2-3 kg آپ بنا لیتے ہیں. میں نے آہستہ آہستہ, چونکہ میں پہلے بھی بہت زیادہ کرتی رہتی تھی اپنے گھر میں بھی, اور کوکنگ از مائی پیشن, مطلب کچن میں اور کوکنگ کے ساتھ گزارا گیا ٹائم مجھے لگتا ہے میری زندگی کا بہترین ٹائم ہے. اب میں لیبارٹری تھا, آپ کو میری صحت سے لگ نہیں رہا تو پھر آہستہ 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 میں نے بڑھایا اس کو, تھوڑا کر کے, تو ویری آبویس آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا ایکسپیرینس ہوتا چلا جاتا ہے کہ اب آپ نے کیا بڑھانا. اور پھر ایک اور چیز, میرے کسٹمرز نے میری بہت ہیلپ کی یہاں پہ. کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ یہ اس کھاتے ہیں تو یہ والی جو اروماز ہیں نا یہ زیادہ آتے ہیں, یہ والے اروماز کم آتے ہیں, یا رائس اس طرح کر دیں, چکن یوں کر دیں. میرے کسٹمرز نے, جو اچھے کسٹمرز تھے, انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا, بہت اچھا فیڈ بیک دیا, اور میں ان کے فیڈ بیک سے اپنی چیز کو امپروو کرتی چلی. اور اس 2 سال کے اندر میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہوگا جب ہم نے یہ کوشش نہ کی کہ اس کو اور بہتر
بہتری کی طرف لے جایا جائے. اگر میں کہوں تو ابھی تک کی کوالٹی بہت فرق, بہت. اگر ہم کمپیریزن کریں ڈے ون ہم 1 روپیہ بیچ رہے تھے تو ابھی 100 روپیہ بیچ رہے ہیں. کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ میری یہ کوشش ہوتی ہے اس میں کوئی اور ایسی چیز ایڈ کی جائے جس سے اس کی کوالٹی انہینس ہو جائے, اس کی یونیک ہو جائے. ہم مطلب definitely when I'm selling it on the road and I'm trying to sell the best, so we have to really make it the best. کیونکہ آپ کے پاس کمپٹیشن بھی پھر مارکیٹ میں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور ہمارا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو بریانی مارکیٹ میں, میں آپ کو, میرے پاس بے شمار کسٹمرز کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر راولپنڈی اسلام آباد میں بریانی کے نام پہ صرف دھوکہ ملتا ہے. اور پریکٹیکلی میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. میں ابھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ جائیں چیک کریں کمرشلی کوئی کنولا آئل یوز کر رہا ہے, کمرشلی کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا. یہ بھی چھوڑ دیں. پتہ ہے بریانی ہوم گرائنڈڈ اسپائس, رائس الگ بنتے ہیں اور اس کا جو چکن ہے نا اس کو الگ یا تو روسٹ کیا جاتا ہے یا فرائی کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا اس طرح آپ کو ایک پلیٹر بنا کے سرو کیا جاتا ہے. وہ تڑکے والے سے چاول الگ ہوتے ہیں اور وہ بوٹی جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. ہم ایسے نہیں بناتے. ہماری پراپر دم والی جو ہے نا وہ بریانی ہوتی ہے. کمرشلی مجھے بتا دیں کون بنا رہا ہے, آپ بتا دیں, پتہ کر لیں. ہوم گرائنڈڈ اسپائس لوگ گھروں میں نہیں یوز کرتے, ہم اپنے کمرشل میں کر رہے ہیں. کنولا آئل یوز کر رہے ہیں, بیسٹ رائس یوز کر رہے ہیں. آپ جائیں جا کے دیکھیں کون 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کنولا آئل یوز نہیں ہو رہا ہوگا. اچھا, میرا ایک ذرا سا ذاتی نوعیت کا سوال ہے کہ ادر دین دس کولیبریشن بینگ اے کپل, آپ باہر واک پہ یا ہابیز کیا ہم نے آج کل نا ہم ایک بڑا مزے کا تجربہ آپ کہہ رہے ہیں. اب ایکچولی ساری زندگی گاڑی چلائی. اب ہم نے ایک کام یہ کیا کہ ہم ڈیفینیٹلی, میں لوگوں کو بزنس پڑھاتا ہوں تو میں اپنے اوپر بھی وہ بہت ساری چیزیں, مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی آپ لوگوں کو بزنس پڑھاتے ہیں لیکن آپ نے خود وہ, میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا اس بزنس کے علاوہ بریڈ اینڈ بٹر اور کوئی ہے نہیں. اچھا, اب اس کی سیل زیادہ نہیں ہے. اب میرے پاس چوائس ہوتی ہے, لیٹس اسیوم میں نے 10,000 روپے کمایا اور میں نے 10,000 کا یوٹیلیٹی بل دینا ہے, تو میں 10,000 کہاں سے لاؤں جو اس کے اوپر اور انویسٹمنٹ چاہیے جس سے بڑا ہو. تو میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں اس کو گھر کے لیے یوز کر لوں. تو تھوڑی میرے پاس اماؤنٹ اویلیبل ہوتی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں. ایک چیز جو ہمارے پاس مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہماری ہوم ڈیلیوریز نہیں تھی. اب میرے پاس 2 چوائس تھی, یا تو میں رائڈر رکھ لوں اور یا میں بائک خرید لوں اور خود ڈیلیوری. تو ہم نے بائک خرید لیا. اب بائک مجھے زیادہ چلانا بھی نہیں ابھی آتا, لیکن خیر سیکھ لیا, اب 2 مہینے ہو گئے. اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم موٹر بائک پہ جاتے ہیں اکٹھے. آپ دونوں ساتھ جاتے ہیں؟ ہاں جی, تو میں نہیں, یہ نال پیچھے ٹرالی چوندی ہے, میں آگے موٹر سائیکل. او بھائی اسی واک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, واک کرتے ہیں, موٹر سائیکل پہ اکٹھے جاتے ہیں اور بیچ میں اب جو پھر شوگر لگتے ہیں, کیوں ابھی ذرا دونوں بیٹھ, مجھے عادت ہے بائک پہ بیٹھنے کی, نہیں عادت ہے اس کو چلانے کی. بعد پھر دادا آپ لگا ہی سکتے ہیں, کیا شوگر لگتے ہوں گے. آپ ایٹ رسک ہوتی ہیں لیکن انجوائے کر رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. اچھا سر, کیونکہ ہم یہ ویڈیو بھی جو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل کے لیے, تو آپ تھوڑا سا نا میں کہوں گا کہ گیان دیں یوٹیوبرز کو, نیو یوٹیوبرز. دیکھیں میں نے نا پہلی بات یہ کہ بہت عرصے تک اپنی ویڈیوز بھی نہیں دیکھی تھی, جو لوگوں نے میری دیکھی ویڈیوز بنائی. اچھا, جب میں نے ان کو ایک دفعہ فالو کرنا شروع کیا تو پھر وہ اتفاق سے بہت سارے چینلز دیکھے. بہت سارے چینلز دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت 90% جو لوگ جو یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو اچھے کچھ چینل چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ڈالر وہ کما رہے ہیں اور وہ کریں. دیکھیں پہلا آبجیکٹو جو ہے نا, آپ وہ پیسوں کے پیچھے مت جائیں. یوٹیوبرز کو بھی میں آپ ایک سروس ڈیلیوری کی طرف جائیں, کانٹینٹ پہ کام کریں, ایکسلنس کے پیچھے جائیں. ایک ایکسلنس کی جب آپ پیچھے جائیں گے نا تو عزت اور پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا. سو اپنی اپروچ چینج کریں. جب آپ ایکسلنس کے پیچھے جاتے ہیں یوٹیوب چینل بنائیں, بٹ اس کو ایک آبجیکٹو رکھیں کہ وہ اس سوسائٹی میں کیا چینج لے کر آئے گا. ایک چھوٹی سی نیچر کو فالو کریں. آپ جب تک لوگوں کو بھلا نہیں نہ کریں گے قدرت آپ کا بھلا نہیں کرے گی. جب آپ لوگوں کو کچھ نہیں نہ دیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. سو میرا یوٹیوبرز کو اور یوتھ کو جو یوٹیوب چینل کی طرف یا یوٹیوبر اس پروفیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں, اپنا کانٹینٹ ایسا بنائیں کہ اس سے کسی کا بھلا ہو, آپ کا آٹومیٹک ہو جائے گا. یقین کریں,
جب آپ کے چینل سے لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کی سبسکرپشن بڑھے گی، ڈیفینیٹلی اس کا ویورشپ بڑھے گا. جیسے جیسے سبسکرپشن اور ویورشپ بڑھتا جائے گا آپ کی انکم بڑھتی چلی جائے گی. بٹ اپنی انکم پہ فوکس نہ کریں، فوکس کریں ہاؤ یو کین برنگ اے پازیٹیو چینج ان پیپلز لائف. آپ کی لائف میں آٹومیٹک قدرت چینج لانا شروع کر دے گی. یہ وہی والی بات، ڈو گڈ ہیو گڈ، سمپل ایز دیٹ. تھینک یو سو مچ سر. اور میری کوشش ہوگی کہ ہم جیسے آپ نے پہلے کلیئر کیا وربلی اپریسیشن کی بجائے ہم آپ کی جینوئن اپریسیشن کریں. موسٹ امپورٹنٹ. Thank you so much for your تھینک یو time, ویری sir. مچ فار کمنگ جی. جزاک اللہ خیر. Thank you so تھینک یو much. ویری مچ. اللہ حافظ.